ایاک نعبدو کے اندر کیا جملہ تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو ہم جو تھے، وی جو تھے، یہ سبجیکٹ ہو جاتا، عبادت ورب ہو جاتی، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ، وہ آبجیکٹ ہو جاتا۔ تو سینٹنس میں پہلے نعبدو آنا چاہیے تھا، پھر ایاک اللہ کی بات آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہلے آبجیکٹ یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی بات پہلے کر دی، ایاک، تیری ہی کیا کرتے ہیں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو آبجیکٹ لانے کی جو وجہ لینگوسٹک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اس لیے آبجیکٹ کو پہلے ذکر کیا گیا کہ بات میں زور دیا جائے، بات کی تو جو ہے وہ اور پکی بات کر دی جائے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ویسے اگر آبجیکٹ بعد میں آتا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ آبجیکٹ پہلے لانے کے لحاظ سے ہو گیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دوبارہ آیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہاں پر بھی آبجیکٹ پہلے آیا تو کیا ہوا، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل کے درس میں ہم نے ابتدائی 3 آیتوں کو تلاوت کیا تھا، اور آج ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انگلش میں بھی کوئی افرمیٹو سینٹنس بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک سمپل اگر ٹینس آپ بنائیں، سمپل ایک سینٹنس بنائیں، اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سبجیکٹ لاتے ہیں، پھر ورب لاتے ہیں، اور پھر آبجیکٹ لاتے ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو میں، جیسے آپ آئی پلے کرکٹ کہتے ہیں تو آئی کے اندر آئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، پھر پلے کا ورب آ جاتا ہے، اور جو چیز آپ نے کھیلی ہے وہ آبجیکٹ آخر میں آتا ہے۔ یہ ایک سینٹنس ہوتا ہے۔ عربی کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب سبجیکٹ سے پہلے آبجیکٹ لے آیا جائے تو وہاں پر بات کو زور دے کر بات کی جا رہی ہوتی۔ اب یہاں پر ایاک نعبدو کے اندر کیا جملہ تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو ہم جو تھے، وی جو تھے، یہ سبجیکٹ ہو جاتا، عبادت ورب ہو جاتی، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ، وہ آبجیکٹ ہو جاتا۔ تو سینٹنس میں پہلے نعبدو آنا چاہیے تھا، پھر ایاک اللہ کی بات آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہلے آبجیکٹ یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی بات پہلے کر دی، ایاک، تیری ہی کیا کرتے ہیں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو آبجیکٹ لانے کی جو وجہ لینگوسٹک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اس لیے آبجیکٹ کو پہلے ذکر کیا گیا کہ بات میں زور دیا جائے، بات کی تو جو ہے وہ اور پکی بات کر دی جائے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ویسے اگر آبجیکٹ بعد میں آتا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ آبجیکٹ پہلے لانے سے کیا ہوا ترجمے کے اندر، عربی کے اندر لینگوسٹک کے لحاظ سے آبجیکٹ پہلے لانے کے لحاظ سے ہو گیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دوبارہ آیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہاں پر بھی آبجیکٹ پہلے آیا تو کیا ہوا، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا نعبدو کا لفظ آیا۔ نعبدو جو آتا ہے وہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے والا ایک بندہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تو یہ کہنا چاہیے ایاک اعبدو، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن وہ اکیلا آدمی بھی کیا کہہ رہا ہوتا، ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو نعبدو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر گرامیٹیکل دیکھیں آپ تو اعبدو کا معنی ہوتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور نعبدو کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آیا آپ کے کہ جو اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو کہنا چاہیے ایاک اعبدو، لیکن وہ کہتا ہے ایاک نعبدو، وہ اکیلا آدمی بھی کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کو 2-3 جوابات علماء نے لکھے۔ جو سب سے خوبصورت جواب اس فقیر کے مطالعے میں آیا وہ حافظ ابن کثیر کا مجھے بہت اچھا جواب لگا، میں سب سے آخر میں اس کو جواب کو بیان کرتا ہوں، پہلے میں اور دوسرے اقوال بیان کروں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ نعبدو اس لیے کہا تاکہ یہ بات کا اندازہ ہو جائے کہ جماعت کے ساتھ مل جل کر جو عبادت کی جائے، جو دعا کی جائے، اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ میں عبادت کرتا ہوں تو میری اکیلے کی عبادت پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے ساتھ نعبدو کہہ رہا ہوں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم میں اللہ کے نیک ولی بھی شامل ہیں، نیک لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں ہم کہنے میں جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں، جن کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو میں ہم اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر ان اللہ والوں کی
جو ہے وہ نمازیں دعائیں قبول ہو جائیں تو ساتھ میں ان کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کی بھی دعائیں اور عبادتیں قبول ہو جائیں۔ ایک تو جواب مفتی نعیم الدین مرابد آبادی رحمۃ اللہ القوی نے یہ دیا۔ دوسری وجہ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جماعت کے حوالے سے بھی ایک اشارہ ہے کہ جب امام امامت کے مصلی پر کھڑا ہے تو پیچھے مقتدی تو قرات کر ہی نہیں رہا، تو جتنے لوگ مقتدی بن کر امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر پورا مجمع 500 کا ہے 200 کا ہے، جمعے کی نماز ہے، اب یہ بہت بڑا اجتماع، لاکھوں نمازی ہیں، اور امام تلاوت کر رہا تو امام کہے گا ایاک اعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیونکہ امام تو لیڈ کر رہا سب کو، اور امام کیا کہے گا ایاک، اے اللہ صرف اکیلا مصلی پر کھڑا ہو کر میں عبادت نہیں کر رہا ہوں، یہ پیچھے جتنے بندے کھڑے ہیں سب تیری بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے کھڑے، تو ایاک نعبد۔ حافظ ابن کثیر نے جو جملہ لکھا وہ دل کو لگنے والا ہے، یہ دونوں اقوال بھی کمال، دونوں کے اندر ایک الگ الگ پہلو نکل کے آتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا تفسیر ابن کثیر میں، وہ کہتے ہیں کہ آبدو کہنے میں اکڑ ہے، اے اللہ میں عبادت کرتا ہوں تیری، یہ زوم ہے، یہ آدمی کو زوم ہے نا کہ بھائی میں تو عبادت کرتا ہوں، ایسی عبادت کرتا ہوں، ایسی نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو میں آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر آدمی کو دماغ کے اندر ایک زوم پیدا ہو جاتا ہے ایاک اعبدو کہنے میں۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں لیکن جب نعبدو کہتا ہے، ٹیم ورک کی بات کرتا ہے، تو آدمی کی جو انانیت ہے، وہ جو کبر ہے، تکبر ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ آپ کسی سے یہ کہیں یہ مسجد کس نے بنائی ہے، آپ کہیں یہ مسجد میں نے بنائی ہے، وہ آپ کے جملے کے اندر آپ دیکھیے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے یہ مسجد کس نے بنائی ہے تو ہم یہ جملہ کہیں یار ہم لوگوں نے مل جل کر یہ مسجد بنائی، اس میں اکڑ نہیں ہے، میں اس میں اکڑ ہے، کبر ہے، میں کرتا ہوں اور ہم کرتے ہیں، اس میں عاجزی ہے، اس میں بندہ سب بندوں کو اپنے برابر لا کر بات کر رہا ہے، ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس میں کوئی اپنے آپ کو کوئی الگ نہیں سمجھ رہا کہ اب میں بہت نیک ہوں باقی سارے گناہگار۔ تو نعبدو میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ آدمی ایسا جملہ نہ کہے جس کے اندر اس کو اپنی عبادت پر زوم آئے کہ یہ میں کرتا ہوں، بلکہ نعبدو اس لیے کہا گیا تاکہ عاجزی ہو، انکساری ہو کہ مالک میں اکیلا ہی تھوڑی تھوڑی عبادت کرتا ہوں، جہاں جہاں کائنات کے اندر تیرے بندگان خدا ہیں، تیرے مقبولان بارگاہ الہی، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت سمجھی، عبادت کس کو کہتے ہیں، میں اسی آیت پر بیان کروں گا، انشاءاللہ اسی پر میں اختتام کروں گا، اہدنا الصراط المستقیم پر کل بات شروع کریں گے۔ نعبدو عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کے اندر علماء نے لکھا عبادت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو خدا سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی انتہائی تعظیم کرے، اس کو کہتے ہیں عبادت کرنا۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا کھڑا ہونا، ہاتھ باندھنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے، البتہ میں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے تو ہاتھ باندھنا کیا اللہ کی بارگاہ میں عبادت۔ لیکن اگر آپ ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو ہاتھ تو نماز میں ہی بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو ماں باپ کے سامنے ہی بندھے ہوئے ہیں، ٹیچر کے سامنے ہی بندھے ہوئے ہیں، اگر آپ کسی سرکاری محکمے میں ہیں تو پریزیڈنٹ آئے گا جب بھی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی بندھے ہوئے ہیں اور ماں باپ کے سامنے ہی بندھے ہوئے ہیں۔ تو جب نماز میں ہاتھ باندھنا عبادت ہے تو پھر تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے سامنے باندھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو عبادت ہو جائے گی۔ تو ہم کہیں گے عبادت کی تعریف کیا، پہلے سمجھو۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ سامنے والے کو خدا سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر تعظیم کرو تو عبادت، نہ خدا سمجھو، نہ خدا کا شریک سمجھو، نہ خدا کے برابر سمجھو، خدا کا بندہ سمجھو اور پھر ریسپیکٹ کرو، تو بندہ مومن کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، تو یہ تعظیم ہے۔ خدا سمجھ کر تعظیم عبادت، اور خدا نہ سمجھ کر، بندہ سمجھ کر، قابل عزت سمجھ کر تعظیم، یہ تعظیم۔ اس لیے بہت سے لوگ جب جمعے کے دن ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف مسلکی بنیاد پر، چونکہ ہمیں کچھ لگتا ہے کہ شاید بچپن سے کسی اور مسلک سے تعلق ہے، تو آپ دیکھیں گے جب صلاۃ و سلام ہو رہا ہوتا ہے تو صلاۃ و سلام کے اندر کچھ لوگ یوں پیچھے ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا سب پبلک پڑھ رہی ہے،
یا نبی سلام علیکہ، وہ یوں کھڑے ہو جائیں گے ضد میں، کیونکہ ایک تو وہ سلام پڑھنے کو جائز سے نہیں سمجھتے، پھر وہ ہاتھ باندھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اچھا ان سے کہو بھائی ہاتھ کیوں نہیں باندھ رہے ہو آپ؟ وہ کہے گا بھائی نماز میں ہاتھ باندھنا عبادت ہے، وہ تم بالکل اس طریقے سے سلام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہو جس طریقے سے نماز میں ہاتھ باندھتے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو جمعے میں بالکل اس طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو جس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہو، یہ شرک ہے، کیونکہ جس طرح عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے تم اس طرح کھڑے ہو رہے ہو۔ تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کو جواب دیں خدا کے بندے پھر تو ماں باپ کے سامنے بھی شرک ہو گیا، کسی بڑے آدمی کے سامنے بھی شرک ہو گیا، پھر کھڑا ہونا بھی شرک ہو گیا نا، کیونکہ اگر کھڑے بھی ہوئے تو نماز میں بھی تو کھڑے تو ہوتے ہی ہیں نا بھائی، کھڑا ہونا نماز میں ہی کیا عبادت ہے نا، تو اس کا مقصد ہے دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہونا، پھر اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہو، بندے کے سامنے بھی کھڑے ہوتے۔ تو اگر تمہیں کوئی پولیس آفیسر آ گیا، اگر اس کی ریسپیکٹ میں تعظیم دیتے ہوئے تم کھڑے ہو گئے، تمہارا دوست تمہارے اسٹور پر آ گیا، تم اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، تو کھڑے تو نماز میں اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو تم بندے کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو شرک ہو گیا۔ تو ہم یہ کہیں گے حضرت شرک اتنا ہو جائے گا تو پھر ساری امت مشرک ہو جائے گی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تعظیم اس طرح دینا کہ سامنے والے کو خدا سمجھنا، خدا کا شریک سمجھنا، خدا کے برابر سمجھنا، اور یہ تینوں چیزیں سمجھتے ہوئے پھر اس کو تعظیم دینا، یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر یہ کسی غیر اللہ کے لیے ہوگی تو شرک ہوگا، آدمی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ لیکن نہ سامنے والے کو خدا سمجھے، نہ خدا کا شریک سمجھے، اور نہ خدا کے برابر سمجھے، اور پھر اس کی تعظیم کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور تب کعبے کا طواف کرتے کرتے کہتے ہیں اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کی نشانی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تیری حرمت بہت بلند ہے، لیکن خدا کی قسم بندے مومن کی عزت و حرمت تجھ کعبے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بندے کی عزت اللہ کی بارگاہ میں، ایک مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بلند ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق کعبے سے بھی بلند عزت و حرمت ایک بندے مومن کی ہے۔ تو ایک عام بندے مومن کی عزت ہے، ایک عام بندے مومن قابل عزت ہے، تو سب سے بڑھ کر جو اللہ کا محبوب ہے وہ قابل عزت ہے۔ تو اس لیے جب ہم سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حضور کی بارگاہ کے اندر ادب کے سے، جب ہم مدینۃ المنورہ جاتے ہیں، حضور کی جالیوں کے سامنے جاتے ہیں، تو ہم عرض کرتے ہیں وہاں پر یہ کیمرے شیمرے نہیں نکالو اور سینہ چوڑا کر کے نہیں جاؤ، جب وہاں پہنچو تو بالکل اس طرح جاؤ کہ آقا کے دربار میں جس طرح غلام سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر پیش ہوتا ہے، اس طرح حضور کی بارگاہ میں پہنچو مدینۃ المنورہ میں، اور پھر کہو السلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ آپ دیکھیے، اور یہاں پر نعبدو کہنے میں ایک اور ریزن بھی ہے، نعبدو جب کہا جاتا ہے تو وہاں پر آپ سب کا مفہوم لے رہے ہوتے ہیں جس طرح السلام علیکم میں لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اکیلے آدمی کو بھی کیا کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ ٹیکنیکلی گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو کم کا لفظ ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے۔ صحیح اگر گرامیٹیکل دیکھیں گے تو جواب ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن کیا کہتے ہیں السلام علیکم، کیوں کہہ دیتے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ ہم بندے کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے جو دو فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہم ان فرشتوں کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جس طرح ہما ہم رضی اللہ تعالی عنہ مرد کے لیے، دو مردوں تو رضی اللہ تعالی عنہما، دو مردوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم، بہت سارے مرد ہیں پلورل ہیں، ان کے لیے ہم آئے گا۔ اس طرح کوئی عورت ہے صحابی، اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا، اس طرح دو عورتیں تو رضی اللہ تعالی عنہما، اس طرح اگر دو سے تین سے زیادہ عورتیں ہیں، پلورل کی بات کر رہے ہیں، تو رضی اللہ تعالی عنہن، جس طرح میں کہوں سید عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ حفصہ، یہ چار صحابیات کے میں نے نام لیے، تو اب مجھے یہ نہیں کہنا رضی اللہ تعالی عنہم، کیونکہ جو ہم آتا ہے وہ آتا ہے مرد کے لیے پلورل کے لیے، اور جو عورت پلورل کے لیے آتی ہے ضمیر وہ آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ بہت سے لوگ اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات مرد کے لیے کہہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ گرامیٹیکل سیکھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنکما، اللہ تم دونوں سے راضی،
اور بہت سارے یعنی کہ تمام لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سارے مومنوں سے راضی ہے، تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنکم، تم سب سے راضی ہے، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ اگر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کا مجمع تو کم نہیں کہیں گے، عورتوں کے لیے آتا ہے جسے ہم کہیں گے کیف حالک، تمہارے کیا حال ہے۔ تو اب لڑکی کو کہنے کے لیے، کسی عورت کو کہنے کے لیے کیف حالک نہیں آئے گا، ٹیکنیکل کیا ہے کیف حالکی، زیر لگانے سے وہ فیمیل کے لیے ہو جائے گا اور زبر لگانے سے وہ میل کے لیے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں تو یہ نہیں کہیں گے السلام علیکم، یہ میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں، اسے استعمال یہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی کہہ بھی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ معروف یہی چیز ہے۔ تو ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کیف حالکن، السلام علیکن، کم نہیں آئے گا، وہ پلورل آتا ہے میل کے لیے۔ تو یہاں پر ایاک نعبدو میں جو استعمال کیا گیا جمع کا صیغہ، پلورل کی بات کی گئی، وہ اسی انداز سے کی گئی جو مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھی۔ آخری بات کی طرف چلتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، اور جب عبادت تیری کرتے ہیں تو پھر مدد مانگنے کا بھی جو ہے وہ مرکزیت تیری ذات ہے۔ اصلی مددگار اللہ ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، عالم اسباب ہے، ہمارا کسی سے کام نکلتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا جیسے کہ خرم بھائی یار فلاں میرا کام ہے، یہ میرا کام کر دینا، تو پھر یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہے، کہ قرآن تو کہہ رہا مجھے مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے، اور میں کس سے ہیلپ مانگ رہا ہوں؟ خرم بھائی سے، یہ تو شرک ہو جانا چاہیے۔ تو ہم یہ کہیں گے جناب عقیدہ میرا یہ ہے کہ خرم بھائی کو بھی اللہ توفیق دے گا تو مدد کریں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی ڈالے گا ان کے دل میں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر میں یہ سوچ لوں کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر یہ میری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو۔ کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اللہ نے ایک سبب رکھا ہے، میرا آپ سے کام نکل رہا ہے، آپ کا مجھ سے کام نکل رہا ہے۔ اب اسی بات کو، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں پانی پلا دیں، کھانا دے دیں، ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، حالانکہ شفا کون دیتا ہے؟ ہم ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی دوائی پرسکرائب کر دیں کہ آپ کی دوائی لیتے ہوئے اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بعض اوقات جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے وہ جو ڈوز دیا 3 دن میں نے کھایا ہے، آپ کے دیے ہوئے ڈوز سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اب اصل میں مسئلہ تو یہ تھا ٹھیک کون کر رہا ہے؟ اللہ، لیکن آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو، تو یہ شرک ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں یہ دنیا عالم اسباب ہے، اصل میں ٹھیک بھی اللہ کرتا ہے، دیتا بھی اللہ ہے۔ یہ ڈاکٹر، یہ جناب والا، جتنے بھی کام ہم جن سے کہتے ہیں یہ صرف سبب ہیں۔ کیا ہے؟ سبب ہیں۔ اللہ ان کی دوائی میں تاثیر ڈالتا ہے تو شفا ہوتی ہے، اللہ ڈاکٹر کے ذہن میں بات ڈالتا ہے، وہ دوائی لکھتا ہے تو شفا ہوتی ہے۔ اصل میں سارے کام اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ سبب بنایا ہوا۔ اسی بات کو آپ ولیوں پر قیاس کر لیجیے کہ جناب اگر کوئی ولی کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری بات عرض کر دیں، اور اگر اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے کام بنا دیتا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ سے تعلق رکھا، ان سے ہماری نسبت تھی، ہم مرید تھے غوث اعظم کے، ہم مرید تھے خواجہ معین الدین کے، تو ان کے مرید ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمارا یہ کام کر دیا، یا غوث اعظم کی نسبت کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہو گیا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شرک کر دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غوث اعظم کو اللہ نے ایک سبب بنایا ہے۔ اصل میں اگر اللہ کی عطا و توفیق نہیں ہوتی تو غوث اعظم بھی مدد نہیں کر سکتے تھے، جس طرح میں نے خرم بھائی کی مثال دی، جس طرح میں نے جناب والا ڈاکٹر کی مثال دی۔ لیکن چونکہ فرقواریت کے معاملات بہت زیادہ ہیں تو خرم بھائی والی بات مثال سمجھ میں آئے گی لوگوں کے، ڈاکٹر والی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کے۔ لیکن جب میں غوث اعظم کا نام لے کر بات کروں گا تو چونکہ مسلکی وابستگیاں لوگوں کی ہے، بائسنس ہوتی ہے، یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حالانکہ اگر آپ جنرلائز کر لیں، فرقوں کو ایک طرف رکھیے اور بات سمجھیے کہ اصل میں دے اللہ رہا ہے، کر اللہ رہا ہے، کرم اللہ کر رہا ہے، دینے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، شفا دیتا اللہ ہے۔ یہ سب کون ہے؟
یہ سبب ہیں، ان سبب میں اللہ توفیق و عطا و تاثیر پیدا کرتا ہے تو یہ مدد کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اور کوئی عقیدہ یہ رکھ لے استغفر اللہ، یہ اللہ کا کوئی ولی، یہ اللہ کا کوئی نبی اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحب مزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا کتنا محبوب نبی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ انبیاء یا اولیاء اللہ کی توفیق اور اللہ کی عطا کے بغیر مدد کر دیتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی کرے گا اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ جو عقیدہ صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے کہ انبیاء سے، انشاءاللہ جب اور آیتیں آئیں گی تو استمداد پر یہ جو یا رسول اللہ انظر حالنا پڑھنا، غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کرنا، ان سی بارگاہ میں عرض کرنا، جب یہ قرآن میں وہ آیتیں آئیں گی میں اس جگہ پر موقع پر بیان کروں گا، لیکن نستعین میں صرف آج آپ کو یہ آخری بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جناب والا عقیدہ یہی ہے اہل سنت کا، صوفیہ کا، اللہ چاہتا ہے تو یہ مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے تو مدد کرتے ہیں، اللہ انہیں طاقت و پاور دیتا ہے تو مدد کرتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ کام کرنا تو بڑی دور کی بات، کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہل ہی نہیں سکتی۔ جو کچھ ہوتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، جو کچھ دیتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ تو یہ بات آج ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سمجھیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہا شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، تو یہ شرکوں سے تو آدھی امت کو تو مشرک بنا دیا آپ نے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ شرک و توحید اتنے آسان معاملہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے سمجھے کہ یار یہ 100 بندے تو توحیدی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 400 بندے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو توحید کی وحدانیت کے لیے دلائل چاہیے، شرک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دلائل چاہیے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں وہ آیتیں آئیں گی کہ جہاں غیر اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، وہ آیتیں آئیں گی تو میں ان کے مقام پر وضاحت کروں گا کہ یہاں پر شرک کون سا ہے۔ شرک کی بھی اقسام ہے، شرک بالذات ہے کہ شرک بالصفات ہے، کون سا شرک ہے، اور کس شرک سے آدمی جو ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی بات ہے کہ وہ شرک نہیں ہے لیکن فرقوں کی جنگ میں اس کو شرک بنا دیا گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے صحیح مفہوم کو ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے اور قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، اللهم انا نسألك العفو والعافیہ في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔